یہ جو ایک چیز منع کی ہو اللہ تعالیٰ نے اس کو چھیڑ کے دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے سر. کیا ہے پریشانی؟ انریسٹ، بے سکونی. اس کو ہے بے سکونی. تو انہوں نے وہ کام کر لیا جو ان کو نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نکالو ان کو، نکال دیے، زمین پہ بھیج دی، زمین پہ آ گئے. اب یہاں پہ پریشانی مسلسل، اب توبہ کر رہے ہیں، معافی مانگی جا رہے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان کو معاف کر دیا. معاف کر دیا. انہوں نے کہا عورت واپس نہیں کرنی، میں نے یہ ساتھ ہی رکھوں. اس کے بعد دیکھیے سارے. تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ بیسیکلی وہ ایک اندر تھوڑی سی ایک بے سکونی ہوتی ہے. یہ جو بے سکونی ہوتی ہے نا، یہ ہمیشہ ہمیں کریٹو ورک کی طرف لے کے جاتی ہے. یہ ہم نئی چیزیں بناتے ہیں سارے. لہٰذا انسان پریشان ضرور ہو گئے. سکون جو ہے نا، الٹیمیٹ سکون پیدا ہونے سے پہلے ہوتا ہے اور فوت ہونے کے بعد ہوتا ہے، درمیان میں نہیں ہوتا. یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جتنا ڈپریشن ہے، جتنی پریشانی ہے، جتنا انریسٹ ہے، یہ کریٹو ہے. ہم اس کو ختم نہیں کر سکتے اور نہ ہی ہمیں ختم کرنا چاہیے اس کو کبھی بھی. یہ تو بڑی زبردست چیز ہے جی، اور یہی چیز ہمیں کامیابی کی طرف لے کے جاتی ہے. آج اور انوائرمنٹل یعنی اگر انوائرمنٹ اچھا ہوگا تو تب ہم ترقی کر سکیں گے. دنیا کے تمام بڑے لیڈر جو ہیں نا برے حالات سے نکلے. تمام لیڈر، دنیا کے تمام لیڈرز برے حالات میں پیدا کیے. حالات اچھے ہوں، لیڈر نہیں پیدا ہو سکتے. قوم کے رجوع زوال کے لیے جو وقت ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ میں تو عام آدمی کی بات کروں، اس پہ تو گئی ہی نہیں اپن. صرف عام آدمی نے ترقی کرنا. وہ ویژن میں آ گئے. ویژن جو ہے اس کے اندر اسٹریٹجی بھی ہوتی ہے. کنسنٹریشن ہارڈ ورکنگ میں آ گئی. کوئی آدمی جس میں کنسنٹریشن نہیں، وہ ہارڈ ورکر نہیں ہو سکتا. پلاننگ کس میں آ جائے گی؟ کیا کیا 5 چیزیں کون سی زور سے بولیں. ہاں جی، آپ نے کیا کہا؟ پلاننگ کس میں آئے گی؟ ویژن میں آئے گی. ویژن اسی کو کہتے ہیں. بغیر پلاننگ کے ویژن نہیں ہوگا جی. جس میں پلاننگ نہیں ہوگی ہم اس کو ویژن نہیں کہہ سکیں. ہاں جی. کانفیڈنس اس میں آئے گا. کانفیڈنس کسی میں دیکھیے گا. سنسیریٹی میں. اور میں کس میں؟ سنسیریٹی میں آئے گا کانفیڈنس. ہاں جی. سنسیئر آدمی جو ہوتا ہے کانفیڈنٹ بھی ہوتا ہے. یاد رکھیں آپ. کوئی آدمی جو سنسیئر ہو اور اس میں کانفیڈنس نہ ہو، یہ غلط ہے. ہاں جی. ہر ناکام کے پیچھے 2 عورتوں کا ہاتھ. یہ صحیح کہہ رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں ہر ناکام مرد کے پیچھے 2 عورتوں کا ہاتھ. ہاں جی، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ طلاق کس لیے ہوئی؟ اچھا جی، اب دیکھیے جی، میں ہاں جی فرمائیے. کھڑے ہو یار، زور سے بولنا ہے. ویژن میں آ جائے گا. ویژن گول اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک ہم کلیئر نہ ہو جی. اور جب تک ہم کلیئر نہیں ہوں گے ہمارا گول نہیں ہوگا جی. فیتھ آن گول. فیتھ کس میں آئے گا جی؟ آن گول. ویژن میں آئے گا. اچھا جی، اب یہ دیکھیے گا کہ ہم نے 5 چیزیں بتائی ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ان 5 چیزوں میں آ رہی ہیں جی. کون سی چیزیں ہیں 5؟ ہارڈ ورکنگ، اوکے، سنسیریٹی، ویژن، ول پاور، ہمبلنس، عاجزی، انکساری. ہاں جی، کس کو جی؟ لک کو ہم رکھ لیتے ہیں 6 نمبر پہ لک رکھیں جی. بالکل ٹھیک، لک رکھتے ہیں. بعد میں آپ سے پوچھوں گا کہ لک ہوتی کیا لک. ویسے ابھی پوچھ لیتا ہوں. آرام سے ایکسپلین کریں، آرام سے. لک ہوتی کیا ہے؟ مجھے نہیں پتا بالکل. یقین کریں آپ، مجھے سمجھائیں کہ لک ہوتی کیا ہے. ہاں بتائیں قسمت کیا ہے. مجھے نہیں پتا بات. جی کچھ کریں ڈیفائن. جو آپ کی ہیپننگس ہوتی ہیں آپ کے ساتھ آپ کی لائف میں، جو آپ کی اپنی نیڈس کے ساتھ ہیں. مثلا میں یہاں سے چلا جاؤں، میں یہاں نکل جاتا ہوں ابھی، تو یہ کیا ہوگا؟ میرا ڈیسیژن ہے. میرا ڈیسیژن ہے. میں کھڑا ہوں، میرا ڈیسیژن ہے. لیکن یہ ہماری بیٹھ ہوتی ہے نا کہ آپ وہ تو اب بھی نہیں ملے گا. ہاں جی. لگ سر یہ ہے کہ جو آپ کے ساتھ کچھ ہیپن ہوتا ہے آپ کی زندگی میں، اگر آپ زندگی کے بعد ہیں
اور آپ نے پلان کیا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے اور میں نے یہ کام کے لیے میں نے اسٹرگل کرنی ہے، لیکن اس کے کام کے دوران آپ کے ساتھ بہت سی دوسری چیزیں مگر وہ آپ کے ساتھ کوئی ایسا مس ہیپ ہو جاتا ہے، آپ کے ساتھ آپ کو کوئی پرابلم فیس کرنا پڑتا ہے اس کو کام کرنے کے لیے، اس میں آپ لاک آئیے. اگر آپ مطلب آپ کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے اور آپ چاہ رہے ہیں کہ میں نے ایک چیلنج کھولنا ہے اور اس میں میں نے کام کرنا ہے، میں نے اپنا بزنس کرنا ہے، انفارچونیٹلی آپ ایک ایسا بزنس ڈال لیتے ہیں جس کی آپ کو محنت نہیں ہوتی اور سارا پیسہ اس میں چلے جاتا ہے. تو بیوقوفی کیسے بیوقوفی نہیں سر، وہ آپ کی تھنکنگ، آپ نے اس کے لیے پلان کیا، آپ اس کے لیے لگ کا آپ نے ویسے میں آپ کو یہ ایک مزے کی بات بتاتا ہوں کہ میکسیمم ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں بے شمار چیزیں ہوتی ہیں لیکن ہم اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتے. یہ جتنی چیزیں آپ نے ابھی شروع سے لے کے اب تک کی آپ سب کے ذہن میں تھی اور میں نے کوئی چیز ایڈ نہیں کی اس میں عام لوگوں کی ترقی کے لیے، یہ سب آپ کی اپنے خیالات ہیں. لیکن ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم نے سوچا ہوتا ہے کہ یہ ایسے ہے لیکن ہم اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے یہ مجھے بعد میں آپ نے پوچھنا ہے، جب یہ ختم کروں گا نا میں آپ نے پوچھنا ہے کہ ہم ایکسپلین کیوں نہیں کر سکتے چیزوں کو، یہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا. ٹھیک ہے، یاد رکھنا ہے آپ نے، ضرور رکھیں. جی ہاں جی سر آئی بلیو آپ کی چیزوں کمبائن کر کے نہیں زبانی کرنا ہے، نیچے رکھیں. لک از پریپریشن ویڈنگ اپرچونیٹی، سمپل ایسا. اور جو پریپریشن ہے وہ آپ کے اسٹیپس ہیں اور جو اپرچونیٹی ہے وہ لائف پوزیشن آپ کو پرووائڈ کرنی ہے. وہ اپارچونیٹی سب کے لیے سیم ہوتی ہے سر آئی تھنک سب کی سیم ہوتی ہیں لیکن آبزرویشن سب کی سیم نہیں ہوتی ہے جو آئیڈینٹیفائی تو اسٹرگل کا مسئلہ ہوا نا. سر اسٹرگل نو، پریپریشن اسٹرگل. اپرچونیٹی جو پریپیئر کر لے گا وہ لکی ہو گیا. اس کو جب اپرچونیٹی ملے اپارچونیٹی سب کے لیے سیم 24 گھنٹے. سر اویل کرنے کی آکسیجن سب کے لیے، سورج سب کے لیے، زمین سب کے لیے، پانی سب کے لیے، ہوا سب کے لیے، درخت پودے، اللہ تعالیٰ سب کا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کا زیادہ ہوگا میرا کم جو ہوگا. انوائرمنٹ ہے نا دیٹ کین ناٹ بی ایکویٹڈ ٹو اپرچونیٹی. انوائرمنٹ صحرائے گوپی میں بھی لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں. نہیں میں آپ سے کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو اپرچونیٹی آپ کی ہے اٹ از یور پریپریشن دیٹ ول ہیلپ یو آئیڈینٹیفائی دیٹ اپرچونیٹی. پریپریشن ہارڈ ورکنگ ہوگی. یہی کہہ رہا ہوں. تو پہلی چیز آپ کی ہے، اپرچونیٹی ہے جو لائف آپ کو پرووائڈ کرے گی وہ لانا. یہ بات ان کی بڑی حد تک ٹھیک ہے، میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے. یہ میرے اپنے خیالات ہیں، یہ سارے غلط ہو سکتے ہیں. پہلی بات یہ ذہن رکھیں. ہاں جی سر بٹ یہ اپالوجی بیسک کوٹیشن کو کروں گا. بیسکلی لک کرے تو کرنی ہے کہ جی رب کے پر ہوئی ہیں تو کھوتے کھان ہو رہے ہیں. تو آئی تھنک ہمارے پالیٹیشن کو دیکھ کے یہ لگتا ہے کہ جو چیز چل رہی ہے اسی حساب سے میرا خیال میں یہ آپ نے پہلے بھی ایک اچھی چیز بتائی تھی کہ ہر کامیاب آدمی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہے. آپ بڑے دکھی لگ رہے ہیں. اچھا جی 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 فرمائیے جی زور سے بولنا. According to me, luck is nothing than labor under correct knowledge. لک جو ہے صرف اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ لیبر اگر انڈر کریکٹ نالج ہے تو وہ کامیاب انسان کے لیے ایک راہ ہے. اچھا میں اگر آپ اس طرح ایکسپلین کریں جی کہ لک ایک آئیڈیا ہوتا ہے. 6.5 ارب لوگ ہیں یہاں پہ، ایک آدمی کو آئیڈیا آ جائے گا ایک، اس نے مائکروسافٹ بنا دیا کامیاب، اس کو لگ گیا آئیڈیا ہے، آپ کلک کر گیا اور اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر محنت کرنی شروع کر دی. اس کو ہم لگ کریں. میں صبح اٹھتا ہوں، میں سوچتا ہوں آج مجھے دفتر نہیں جانا چاہیے، اس جہاز پہ بیٹھوں گا مر جاؤں گا. نہیں، پیسے نہیں جانا چاہیے، جہاز کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، بعد ہائی جیک ہو جاتا. آئیڈیا ہے جس نے مجھے روک لیا. اس کو ہم لگ کہہ سکتے ہیں کہ ایک خیال آیا اور آپ نے اس کو گریب کر لیا. دنیا میں آنے سے پہلے مطلب ڈیسیژن آپ کا کس خاندان میں پیدا ہو رہے ہیں، آپ کا بیک گراؤنڈ کیا، اس میں آپ کیا؟ یہ سوال بھی آپ نے مجھ سے آخر میں پوچھا، لکھ لیں. آئیڈیا کا بھی نہیں مجھے یاد رکھنا ہے، یہ میں ڈیفینیٹلی آپ کو بتاؤں گا. اچھا جی ہاں جی ترقی کرنے کے لیے بڑے بڑے نافرمان بھی ترقی کر رہے ہیں، بڑے بڑے بدتمیز لوگ ترقی کر رہے ہیں اور ایسے کر جاتے جن کے ماں باپ ہی نہیں. آپ کو پتا ہے کہ ایپل کا مالک کون ہے؟ ایپل یہ جو اسٹیو جاب کی کہانی پتا ہے کسی بندے کو؟ کس کو پتا؟ نہیں ان کو کس کو پتا؟ آپ میں اسٹوڈنٹ میں سے اسٹیو جابس کی کہانی کا کس کو پتا؟ سر وہ ایکچولی ان کو برین پرابلم ہو گئی تھی جو ہے نا کوئی ڈیزیز بعد میں ہوئی، اس سے پہلے کی کہانی. اس سے پہلے بھی یہ تھا کہ ان کے جو پیرنٹس تھے نا وہ مطلب وہ جو ہے آپ بات کریں یار، مطلب کلیئر نہیں ہے نا، ساری یاد نہیں ہے، تھوڑا تھوڑا یاد ہے. وہ مطلب وہ اوریجنل نہیں تھا، وہ جو ہے نا ٹرانسپلانٹ کر دیا تھا ان کو، جو ہے نا ان کی وہ میں بتاتا ہوں کہ وہ ناجائز بچہ ہے، ناجائز اولاد تھی یہ. اور اس کی جو والدہ ہے وہ اس کا بچہ ہے اور اس کی والدہ نے اس کے پیدا ہونے سے پہلے اس کو بیچ دیا.
8 ईयर तक पैदा होने से पहले स्टीव जॉब्स। अच्छा, इसके माँ बाप ही नहीं है स्टीव जॉब्स के, फिर भी कामयाब हो गए। फर्मा बरदारी उसने किसकी कर दी? थ्योरी गलत हो गई, माफी चाहता हूं। अच्छा जी, अब मैं इसकी तरफ आते हैं। बेसिकली ये 4, 5, 6 पॉइंट्स उन्होंने खातून ने लिखे हैं। अब मसला, एक क्वेश्चन आपसे ये है कि ये कौम जो होती है, कौम ये किससे बनती है? सवाल है इसका। लोगों से, इंडिविजुअल से, इंसान से। जैसे ये बिल्डिंग पूरी जो है ना, इसकी एक जो इकाई है, बुनियाद है, वो ईंट है। एक ईंट, उसके बाद दूसरी ईंट, फिर तीसरी, चौथी, 5वीं, 1000वीं, लाखवीं, 10 लाखवीं, ठीक है। लेकिन इसका बेसिक यूनिट क्या है? एक ईंट है। अगर ईंट को निकाल देंगे बेसिक यूनिट को, तो बिल्डिंग नहीं बन सकती। सेम कौम जो है वो इंसानों से बनती है। एक इंसान होगा, उसके बाद फिर दूसरा होगा, फिर तीसरा होगा, फिर 18 करोड़ हो जाएंगे, फिर वो 50 करोड़ हो जाएंगे, ठीक है। और उससे कौम बनेगी। चाइनीज, वही एक फर्द जो है वो 1.25 अरब हो जाएगा, या 1 अरब हो जाएगा, बिलियन हो जाएगा। इंडिया 90 करोड़ हो जाएगा, 1 करोड़, या फिर 1 अरब और 5 करोड़ हो जाएगा। वही एक बंदा, तो उससे वो कौम बन जाएगी। जितने, अगर इंसान का जो एक असूल है ना तरक्की करने का, सेम वही कौमों की तरक्की का असूल है। वेरी सिंपल। क्योंकि कौम जो है इंसान से बनती है। इंसान को निकाल देंगे, कौम नाम की कोई चीज नहीं है। सिंपल है ना जी। लिहाजा एक कौम को तरक्की के लिए वही 6 असूल चाहिए जो एक आम आदमी को तरक्की के लिए चाहिए। लिहाजा एक कौम की तरक्की का पहला असूल क्या है? हार्ड वर्किंग। कोई भी कौम उस वक्त तक बड़ी कौम नहीं बन सकती जब तक सब लोग मिलके हार्ड वर्किंग नहीं करते। एक आदमी 24 घंटे में 18 घंटे एक गोल के लिए काम करता है, कामयाब हो जाता है। पूरी कौम 18 करोड़ लोग 18 घंटे एक गोल के लिए मिलके काम करेंगे, तरक्की कर जाएंगे। वेरी सिंपल, ठीक है। अगर वो उस गोल के लिए उसमें से आधे लोग काम करेंगे, आधे नहीं करेंगे, कौम जो है पूरी तरह तरक्की नहीं कर सकेगी। 50% तरक्की होगी उसमें से। उनमें से 100% लोगों में से 10% लोग जो हैं एक गोल के लिए 18 घंटे काम करेंगे, कौम जो होगी उसकी तरक्की का ग्राफ कितना होगा? 10% होगा। उसके वो 100% नहीं हो सकेगा। कौम की तरक्की के लिए सबसे पहली चीज हार्ड वर्किंग है, जैसे उन्होंने फरमाया, और एक आम आदमी की तरक्की के लिए भी हार्ड वर्किंग है। एक आम आदमी जब भी हार्ड वर्कर होगा, 18 घंटे मैक्सिमम एक चीज को देगा, वो कामयाब हो जाएगा। एक कौम किसी एक गोल के लिए 18 घंटे रोजाना मिलके काम करेगी, तरक्की कर जाएगी। दूसरी चीज सिंसेरिटी। अगर एक आदमी बगैर सिंसियर हुए कामयाब नहीं हो सकता, तो दुनिया की कोई कौम बगैर सिंसियर हुए वो कामयाब नहीं हो सकती। लिहाजा उसके लिए जरूरी है कौम के लिए कि वो सिंसियर हो, और हर वक्त सिंसियर हो। किस किस जगह पे सिंसियर हो, किसके साथ सिंसियर हो? सही। आप आ जाइए, अंदर आ जाइए। आपको कुछ सामान रहेगा तो मैं ले आता हूं। नहीं, वो बस बैठे। अच्छा जी, बैठे किसी जगह पे। अच्छा, सिंसियरिटी जो है वो किसके साथ सिंसियर होना चाहिए? गोल के साथ। एक तो ये है कि अगर उसका गोल है तो उसके साथ उसको सिंसियर होना चाहिए। दूसरा, अगर कोई उसका नजरिया है, उसका मजहब है, तो उसके साथ उसको सिंसियर होना चाहिए। तीसरा, पूरी कौम को एक दूसरे के साथ सिंसियर होना चाहिए। तीसरा, एक उसको अपने साथ सिंसियर होना चाहिए, सिंसियरिटी। अगर वो एक पूरी कौम अपने साथ सिंसियर नहीं है, चाइनीज नजरिए के साथ सिंसियर नहीं है, तो चाइना नहीं बन सकता। अमेरिकन थ्योरी जो उनकी है उसके साथ सिंसियर नहीं है, तो वो अमेरिकन नहीं बन सकते। पाकिस्तानी नजरिए के साथ सिंसियर नहीं है, तो ये पाकिस्तानी कौम नहीं बन सकते। वेरी सिंपल, बहुत आसान सा है। हर इंसान को, उस पूरी कौम के हर इंसान को अपने साथ सिंसियर होना चाहिए, अपने मुल्क के साथ सिंसियर होना चाहिए, अपने मजहब के साथ सिंसियर होना चाहिए, अपने काम के साथ, अपने गोल के साथ सिंसियर होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो खत्म हो जाएगी। ओके। तीसरी चीज विजन। विजन में क्या क्या चीजें आई थी? विजन में क्या क्या चीजें आई थी? नॉलेज। पहली बात तो ये नॉलेज। कोई अगर इंसान नॉलेज के बगैर कामयाब नहीं हो सकता, कोई कौम नॉलेज के बगैर कामयाब नहीं हो सकती।